بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج جلسہ اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے کراچی میں 18 اکتوبر کے حوالے سے۔ اس کی دو خاصیتیں ہیں۔ ایک خاصیت یہ ہے کہ پی ڈی ایم ویسے ہی اپنی تحریک کا آغاز کر چکی ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ آج کے دن بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئی تھیں تو ان کے جلسے پہ یا ان کی ریلی پہ جو ان کے استقبال کرنے والے تھے ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا، اور تقریباً 100 کے قریب جو کارکن تھے وہ شہید ہوئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں ہمارے صحافی بھی لوگ تھے۔ بہرحال صحافیوں کا تو خیر یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ جب اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا سینٹی ہو رہا ہوں، کیونکہ جذباتی ہونے کی بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو ایک وقت کے آمر کے خلاف جد و جہد کرنے آئی تھیں، اور بعض لوگ جو ان کے ناقدین ہیں وہ ایون نون لیگ والے بھی تب کہا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو ڈیل کر کے آئی تھیں۔ چارہ کوئی نہیں ہوتا جی، جب ملک کے اوپر لوگ قابض ہوں تو پھر آپ نے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ دو بدو لڑائی کریں یا پھر کوئی سیاسی راستہ اختیار کریں اور راستہ نکالیں۔ بے نظیر بھٹو نے جو معاہدہ کیا اس کے نتیجے میں جو NRO ہوا وہ بیسیکلی راستہ تھا پرویز مشرف کی وردی اتارنے کا۔ جب وردی اتری تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو یاد ہے، اور ان کے اپنے ہی ساتھی ان سے علیحدہ ہو گئے، اور جنرل کیانی نے ان کو آرمی ہاؤس میں جا کے کہا کہ سر کچھ سوچ لو، اور پھر جب انہوں نے وردی اتار لی تو پھر جب وہ صدر تھے اور پھر وہ دھمکیاں دینے پہ آئے تھے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت کس طرح چل رہی ہے، تو پھر یہی جنرل کیانی تھے جنہوں نے جا کے کہا کہ سر آپ استعفیٰ دے دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ بہرحال تو پاکستان کی قسمت اسی طرح کی ہے کہ جو پاکستان کی منتخب نمائندے ہیں ان کو اسی طرح کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور پھر ان کی لاشیں بھی گرائی جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا جو انجام تھا وہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ وہ وقت کے آمر کو للکار نہیں تھی اور وہ قتل کر دی گئی۔ بہرحال میں آج جو زیادہ جذباتی ہوا وہ لمحہ تھا جب قائد اعظم کے مزار کے اندر نعرے لگوائے گئے کہ ووٹ کو عزت دو، اور جذباتی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم نے اسی ووٹ کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا تھا۔ ان کو کسی جتھے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ایک خالصتاً جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں ووٹ کی طاقت کے اوپر ہم سے اچھے تو پھر وہ انگریز تھے جو ووٹ کی طاقت کو مانتے تھے، جنہوں نے ووٹ کو عزت دی۔ بہرحال تو جب وہ نعرے لگ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح شاید یہ قائد اعظم کا وہ جو ان کی زندگی کا جو نصب العین تھا جمہوریت کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جو ویژن تھا، پھر وہ جو انہوں نے تاریخی کوئٹہ سٹاف کالج جو ہے پاک فوج کا، وہاں پہ جو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا کام پالیسی سازی نہیں ہے، یہ پالیسی سازی کام عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے۔ آپ کا کام ہے کہ دستور کے تابع رہ کے ان احکامات پر عمل کریں جو احکامات آپ کو دیے جائیں، جو عوام کے منتخب نمائندے آپ کو احکامات دیں۔ لیکن یہاں پہ گنگا الٹی چل رہی ہے، اور الٹی اس طرح سے چل رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ موج میلہ کر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، جو پاکستان کے ملازمین کے ساتھ گٹھ جوڑ جن کا ہے وہ موجیں کر رہے ہیں، اور باقی آپ جو عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے دستور کی بات کرتے ہیں، وہ دہشت گرد بھی ہیں اور وہ غدار بھی ہیں اور وہ غیر محب وطن ہیں، اور جن نے پاکستان کے ساتھ غداری کی آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے، لیکن چونکہ پیسے کا معاملہ ہے تو مفادات کا معاملہ ہے تو اور پھر اور خوبصورتی ہے کہ جن لوگوں نے حریت کے خلاف کھڑے ہوئے، انگریزوں کی سامراجیت جو تھی، سامراج تھا انگریز کا، اس کے ساتھ جو تھے مولانا میرے منہ سے نکل گیا شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے آباء و اجداد وہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جو نبرد آزما تھے حریت پسند، ان کو گھیر کے مروایا،
اور بدلے میں ان کو جاگیریں ملی، بدلے میں ان کو گدیاں ملی، بدلے میں ان کو گھوڑا پال اسکیم کے تحت مربوں کے مربے ملے، اور یہ آج تک حب الوطنی کے نام اب یہ محب وطن ہے سب سے بڑے۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو اسلاف تھے جو حریت پسند تھے، ان کے قاتل آج ہمیں حب الوطنی کا سبق دے رہے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ملتان میں ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ جی کہ اگر اپوزیشن یوں ہی چلتی رہی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یعنی کہ پھر مارشل لا لگ جائے گا۔ تو بھائی جان لگا لیں مارشل لا۔ یہ ذمہ داری کیا صرف فریق ثانی کی ہے یا صرف ان لوگوں کی ہے جو دستور کی بات کرتے ہیں کہ یار کہ آپ دستور کی بات نہ کریں، آپ اصول کی بات نہ کریں، اور آپ عوام کے حق حاکمیت کی بات نہ کریں کیونکہ مارشل لا لگ جائے گا؟ یہ کیا یہ جو دھمکی ہے، یہ مطلب یا یہ جو وارننگ ہے، یہ بیسکلی دھمکی ہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی جو اصولی بات کر رہے ہیں اس پر جو آپ سٹینڈ لے رہے ہیں یا جو ٹر ان کے الفاظ میں لگا رکھی ہے آپ نے، اگر وہ نہ چھوڑی آپ نے تو پھر مارشل لا لگ جائے گا۔ تو مارشل لا آپ لگائیں، بسم اللہ۔ مارشل لا مطلب 4 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں مارشل لا، 5ویں باری پھر صحیح۔ اور اس دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کام اتنا سوکھا نہیں ہونا، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو نعرے پنجاب میں پہلے لاہور ہائی کورٹ میں لگے تھے، اس کے بعد جو گجرانوالہ کے جلسے میں لگے تھے، آپ نوٹ کر لیں وہ نعرے اب سندھ میں نہیں لگیں گے، کراچی میں نہیں لگیں گے۔ وہ جو پھر جلسہ ہے دسمبر کو لاہور کے اندر یا پنجاب کے کسی شہر کے اندر ہوگا تو وہ نعرے پنجاب میں ہی لگیں گے، اور وہ نعرے خوفناک ہیں۔ وہ نعروں کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ سندھی سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہیں، اتنے بلنٹ نہیں ہیں۔ وہ کہہ دیا نا جی بلاول بھٹو زرداری نے کہ جب فوج اس طرح کی سیاست میں مداخلت کرتی ہے، فوج کے کچھ لوگ، تو پھر جلسوں میں بات ہوتی ہے تو پھر وہ یوں لگتا ہے کہ فوج کے پوری کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ ظاہر ہے وہ ان کو یہی کہنا چاہیے، اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم جو پاکستان کے دستور اور جمہوریت کے خواہش مند لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دستور کی حکمرانی ہو، دستور کو عزت ملے، ووٹ کو عزت ملے، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری فوج جو ہے وہ یوں کر کے وہ پولیٹیسائز ہو۔ اور یہ ذمہ داری ہماری صرف نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے جو مینجمنٹ سائڈ کے لوگ ہیں۔ تو وہ یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ، جلسہ بھی ہوگا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ میرے دل میں ایک بات آ رہی میں کہ پوچھوں کہ تیرا کیا ہوگا کالیا، کیونکہ یہ جو گجرانوالے کا جلسہ تھا اس کے بعد بھائی جان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور بھائی جان جو تھے وہ مسخرے بن کے نقلیں اتار رہے تھے، نانی نانی کر رہے تھے، اور وہ حسن مرتضیٰ ہیں پیپلز پارٹی کے ایک پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وہ کبھی وہ حوروں والے ٹیکوں کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ گامے مراسی کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا فکرہ کسا ہے، فکرہ چست کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نانی ہونا نانی بھگانے سے بہتر ہے۔ تو عمران خان صاحب تھوڑی سی شرم کر لیں آپ خود ہی، مطلب یہ کہ یہ کوئی طریقہ کہنا ہے کہ جی کہ اچھا نانی ہونا کیڑا جرم ہے یار، مطلب آپ کی نانی نہیں تھی یا کسی کی نانی نہیں ہوتی، تو نانی ہونا کون سا جرم ہے؟ اور ہاں جرم وہ ہے کہ نانی قسم کرے، تو پھر وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بہرحال وہ بلو دی بیلٹ ہو جاتا ہے۔ تو بلو دی بیلٹ آپ نہ جائیں تاکہ کوئی اور بھی بلو دی بیلٹ نہ جائے۔ اور یہ جلسہ ہو لینے دیں کراچی والا۔ اس میں اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب خطاب نہ کریں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطاب کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جان بوجھ کے خطاب نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی خبریں الٹائی جا رہی ہیں کہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف خطاب نہ کریں، مریم نے اڑی لی ہوئی ہے کہ نہیں خطاب ہونا چاہیے۔ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، اور جو حکومت ہے اس کے پاس اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرے کہ جی کہ یہ اتحاد کمزور ہے، ٹوٹ جائے گا، ان میں اختلافات ہے، پھوٹ پڑے۔ اور بھائی جان ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جو اشارے مل رہے ہیں وہ دیکھیں۔ اشارے یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے فلیگ والے جو پورٹریٹس پہ نواز شریف کی تصویر ہے، شہباز شریف کی تصویر ہے، مریم نواز کی تصویر ہے۔ مریم نواز کو ایئرپورٹ پہ لینے شرجیل میمن کی سنا ہے گاڑی گئی ہے بلٹ پروف، پھر مریم نواز جو ہے وہ بلاول ہاؤس گئی ہیں۔ تو نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اپنا رانجھا راضی کرنا ہے اس طرح کی افواہیں چھوڑ کے، تو 100 بسم اللہ کرتے رہے۔
ابھی تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کی حکومت نہیں جاتی یہ اختلاف ہوگا بھی نہیں۔ رہی بات نواز شریف کے خطاب کی، تو نواز شریف روز تو بم نہیں نہ پھوڑ سکتے۔ نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس کے سینے میں بڑے سارے راز ہیں، اور وہ سوچ سوچ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ کچھ باتیں وہ نہیں کر سکتے جو قومی راز ہیں، لیکن جو قومی جرائم ہیں ان پر وہ ضرور بات کریں گے، اور وہ کرتے ہیں۔ اور یہ شکر کریں کہ ابھی تو صرف نواز شریف بول رہا ہے، کہیں پہ یہ زرداری نہ بولنا شروع کر دیں۔ اگر زرداری نے بولنا شروع کر دیا تو آپ کے لیے زیادہ مصیبت کھڑی ہوگی۔ اور ایک اور خبر چل رہی ہے، اور یہ خبر بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں کھل کے نہیں بتاتا، نہ بتانی چاہیے۔ وقت آنے پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر سنا ہے، وہ اپنی بیماری کے نام پہ لمبی چھٹی لینے والا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات جلدی سامنے آ جائے، زیادہ دیر نہ لگے۔ تو دیکھتے ہیں کل جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس جلسے کا ری ایکشن کس طرح دیتے ہیں، خود سامنے آتے ہیں یا پھر وہ جو اپنا وہ کہتے ہیں تبلچی حضرت شیخ رشید صاحب وہ سامنے آ کے کوئی وہ جو الہامی ارشادات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں جو بندہ ہے وہ کراچی کا ایک صحافی ہے، اور اس کا نام ہے کامران خان صاحب کے ذرا ٹویٹ پڑھیں، دیکھیں، اور ان کے جو وی لاگز ہیں وہ سنیں، چھوٹے چھوٹے وہ پیغام جاری کرتے ہیں، اور ذرا مزے لیں۔ کل بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔